السلام علیکم دوستو، ہنجرا آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشیل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت اور انبیاء علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ احادیث صحیحہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی عظمت و فضیلت کا خصوصی اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری میں منقول ہے، ان عبداللہ بن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقولن احدکم انی خیر من یونس بن متی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوں یونس بن متی سے۔ دوستو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی سامان فروخت کر رہا تھا۔ کسی شخص نے کچھ خرید کر جو قیمت دینی چاہی وہ اس کے مرضی کے خلاف تھی۔ وہ کہنے لگا، قسم باخدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل بشر بنایا، میں اس قیمت پر اپنی چیز کو فروخت نہیں کروں گا۔ ایک انصاری نے یہ سنا تو غصہ میں یہودی کے ایک تمانچہ رسید کر دیا اور کہا، تو ایسی بات کہتا ہے دارن حالیہ کے ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہودی فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوا اور فریاد کرنے لگا، ابو القاسم جبکہ میں آپ کے عہد اور ذمہ میں ہوں تو اس انصاری نے میرے منہ پر تمانچہ کس لیے مارا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری سے وجہ دریافت فرمائی اور جب انصاری نے واقعہ سنایا تو چہرہ مبارک غصہ سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ جب اول سور پھونکا جائے تو زمین و آسمان کے درمیان جو بھی جاندار ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جن کو خدا مستثنی کر دے اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے جو شخص ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا، مگر میں جب غشی سے بیدار ہوں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سہارے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا ان کی غشی کا معاملہ طور کے واقعہ میں محسوب ہو گیا ہے، وہ غشی سے محفوظ رہے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی نبی بھی یونس بن متی سے افضل ہو۔ ان روایات میں خصوصیت کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صرف اس لیے تاکہ جو شخص بھی حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کے مطالعہ کرے اس کے دل میں ذات اقدس کے متعلق تنقیص کا کوئی پہلو بھی نہ آنے پائے۔ بس ضروری ہوا کہ ان کی عظمت شان کو نمایاں کر کے تنقیص کر کے اس خدشہ کا سدباب کر دیا جائے۔ دوستو فضائل انبیاء علیہ السلام، مگر اس مقام پر یہ مسئلہ ضرور حال طلب پیش آ جاتا ہے کہ دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فضیلت سے متعلق اپنے جو تفسیر ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت کی نفی فرما دی، تو اس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے؟ مسئلہ زیر بحث کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک جانب قرآن عزیز میں ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل میں بہم افضل و مفضول کی نسبت قائم کی ہے اور بہم یک دیگر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بغیر کسی فخر و مباحات کے کہتا ہوں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور دوسری جانب آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یعنی نہ انبیاء کے درمیان افضل و مفضول کے درجات قائم کرو اور نہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دو، نہ مجھ کو یونس بن متی اور موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت دو، تو ان نصوص قرآنی اور حدیثی کے درمیان کس طرح مطابقت ہو سکتی ہے؟ اس مسئلہ کے حل میں محدثین اور شارحین حدیث سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ مثلا ان دونوں مضامین کے درمیان تطبیق
کی شکل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد گرامی جس میں انبیاء علیہ السلام کے یا کہ دیگر فضیلت یا ذات اقدس کو کسی نبی پر فضیلت کی ممانعت مذکور ہے، اس زمانہ کے ارشادات ہیں، جبکہ سورۃ بقرہ کی اس آیت کا نزول نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کو فضائل انبیاء خصوصاً تمام انبیاء علیہ السلام پر اپنی فضیلت کا ہنوز علم ہوا تھا۔ لیکن یہ جواب یا مسئلہ کا حل بہت کمزور بلکہ ساقط الاعتبار ہے، اس لیے کہ یہودی کا یہ واقعہ یا یونس علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق روایات کا سلسلہ اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جو مدنی زندگی کے آخری سال کہلاتے ہیں، اور ان سے قبل انبیاء علیہ السلام کے درمیان مابین فضائل کے بہت سے واقعات خود ذات اقدس سے منقول ہو چکے ہیں۔ دوسرا حال یہ پیش کیا گیا کہ اگرچہ ان روایات میں اس بعض طریقہ ہے سند میں فضیلت انبیاء سے متعلق عام الفاظ منقول ہیں، یعنی مگر در حقیقت اس ارشاد گرامی کا مقصد صرف ذات اقدس سے، جیسا کہ یہودی کے واقعہ اور یونس علیہ السلام کے متعلق روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ خدا تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولاد آدم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور انکسار کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، مگر یہ جواب بھی قوی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مستورہ والا جملہ میں مسئلہ کو عام ذکر فرمایا تو بے دلیل اس کو فقط ذات اقدس کے ساتھ مخصوص کر دینے کے لیے کوئی معنی نہیں۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ جن روایات میں انبیاء علیہ السلام کے باہم ایک دوسرے پر فضیلت کا انکار کیا گیا ہے، اس سے نفس نبوت کی فضیلت مراد ہے، خصائص و صفات کے لحاظ سے افضل و مفضول ہونے کا انکار نہیں ہے، جیسا کہ خود سورۃ بقرہ ہی میں مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے، یعنی ہم کسی بھی نبی اور رسول کے درمیان کوئی فرق جائز نہیں سمجھتے اور یہ نہیں کرتے کہ خدا کے سچے نبیوں میں سے ایک کو مانیں اور دوسرے کا انکار کریں، مگر یہ جواب اس وقت دلچسپ ہو سکتا ہے جبکہ آپ کا ارشاد گرامی ایسے واقعے سے متعلق ہوتا ہے جس میں کسی سچے پیغمبر کے نبی ماننے نہ ماننے پر قضیہ پیش آتا، لیکن یہودی کے واقعہ میں تو نفس نبوت کی بحث نہیں تھی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے افضل و مفضول ہونے کی بحث تھی۔ لہٰذا اس مسئلہ کا بہترین حل یہ ہے کہ بلا شبہ انبیاء اور رسل کے درمیان درجات فضائل موجود ہیں اور ان کے مابین افضل و مفضول کی نسبت قائم ہے، اور یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل سے افضل ہیں۔ پھر مستورہ بالا روایات میں یہ ایسا میں آپ سے جو انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت مذکور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر اس طرح کی فضیلت دینا سخت ممنوع ہے جس سے مفضول نبی کی تنقیص لازم آتی ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی محدث اور منقبت کی جائے جس سے دوسرے پیغمبر کی شان رفیع و تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ نیز ایسے موقع پر فضیلت کی بحث کی ممانعت کی گئی ہے کہ جبکہ یہ مسئلہ مجادلہ اور مناظرہ کی شکل اختیار کر لے، کیونکہ ایسی صورت میں احتیاط کے باوجود انسان بے قابو ہو کر دوسرے پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں کہہ جائے گا جو ان کی توہین یا تنقیص کا باعث ہوتی ہیں اور نتیجتاً میں ایمان کی جگہ کفر لازم کرتے ہوں۔ چنانچہ جس واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس قسم کے مجادلہ کا موقع تھا، باقی انبیاء علیہ السلام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بعض خصائص کا اعتبار سے فرق اور مراتب قائم کیا ہے، اور جس کے متعلق خود یہ فرمایا تو یہ امر محبوب ہے نہ کہ ممنوع ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر اس مسئلے سے متعلق حافظ ابن حجر نے جو بحث نقل فرمائی ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت دینے کی ممانعت فرمائی ہے تو علماء اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی فضیلت ممنوع ہے جو اپنی رائے سے اختراع کی جائے، وہ فضیلت منع نہیں ہے جو دلیل شرعی پر قائم ہو، یا وہ منع ہے جو اس طرح ادا کی جائے جس نبی پر فضیلت دی جا رہی ہے اس کی شان میں نقص پیدا کرتی ہو، خصومت اور جھگڑے کا باعث بنتی ہو، یا ایسی فضیلت دینے کی ممانعت ہے جو ایک نبی کے اندر اس طرح تمام فضائل کو جمع کرتی ہو کہ اس سے یہ لازم ہو جائے کہ دوسرے نبی کو کوئی فضیلت حاصل ہی نہیں ہے، مگر ایسی فضیلت کہ مثلا کوئی شخص یہ کہہ کہ امام کو مؤذن بر فضیلت ہے تو اس سے مؤذن کی شان کو نقص لازم نہیں آتا۔ جائز ہے کہ ایک قول ضعیف یہ بھی ہے کہ اس ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ نفس نبوت میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔